نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللہ رب العزت کی اپنے حبیب سے محبت کو کوئی انسان بیان کر ہی نہیں سکتا سوائے خود رب العزت کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر صلاۃ کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر صلاۃ فرمائے۔ حقیقت میں بندہ گنہگار کی حیثیت ہی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ بندے نہیں ادا کر سکتے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت بھی اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا محسن انسانیت نے بندے کو اپنے خدا سے بات کرنے اور مانگنے کا قرینہ بھی سکھا دیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے نبی پر صلاۃ کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر، اور مجھ سے اس کی ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے۔ حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو درود سکھائے ہیں ان میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی مہربانی فرمائی جیسی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد کی منشا یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ بندہ اپنے خوابوں اور کشف و کرامات کا نہیں، اپنے اعمال کا مکلف ہے۔ فنا فی الرسول امتی دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت کی حد تک رہنا پسند کرتا ہے اور دنیا کی غلاظت سے اپنا دامن بچانے کی صحیح میں لگا رہتا ہے، ایسی جیسے کشتی دریا میں ہوتی ہے اور مسافر اپنے کپڑوں کو بھیگنے سے بچاتا رہتا ہے۔ مومن دنیا میں ہوتا ہے، دنیا کے دل میں بستا ہے، مگر دنیا کو اپنے دل میں بسنے نہیں دیتا۔ البتہ عشق نبی پانے کے لیے دنیا کے پل صراط عبور کرنے پڑتے ہیں، نفس کی چکی میں پسنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کریمی پر نعت گوئی میں جو شرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، ان کے بعد کسی نعت خواں کو نصیب نہ ہو سکا۔ آپ نے 60 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور باقی زندگی عشق نبی میں شعر گوئی کرتے گزار دی۔ آپ کی کیفیت کے بارے میں حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، عشق نے میرے اندر آگ بھڑکا دی، ہے یہ عشق جس نے میری جان کو پھونک ڈالا۔ منصب ولایت کی بڑی علامت اطاعت محمدی ہے اور اطاعت نبی ہی اطاعت خداوندی ہے۔ حضرت اسماء بن یزید روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کو تکنا خدا کا ذکر بن جائے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آج میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنو۔ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے ہیں جو نہ نبی ہوں گے اور نہ شہید ہوں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے آس پاس انہیں بھی اتنے مقام بلند پر بٹھائیں گے کہ انبیاء شہداء بھی رش کریں گے اور عرض کریں گے، یا پروردگارا، یہ نبی بھی نہیں، شہید بھی نہیں، کیا بات ہے کہ ان کو اس مقام پر بٹھایا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس مجلس میں ایک اجنبی صحابی بیٹھے تھے، پیچھے مجلس سے اٹھ کر آگے آ گئے اور حیرانی سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا عجیب بات فرمائی ہے، وضاحت فرمائیں تاکہ ہم ان لوگوں کو پہچان سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، وہ لوگ مختلف علاقوں سے ہوں گے، مختلف شہروں سے ہوں گے، ان کے درمیان نہ رشتہ داری ہوگی، نہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، مگر قیامت کے دن جب وہ آئیں گے اللہ فرمائے گا ان کے لیے نور کی ممبر بچھا دو۔ اللہ پاک اپنے دست کرامت سے انہیں نور کی مجلس میں بٹھائے گا، پھر ان کے چہروں کو اللہ نور کر دے گا، ان کے لباس نور ہو جائیں گے۔ ہر شخص قیامت کے دن جب تھر تھر کانپ رہا ہوگا، انہیں نہ خوف ہوگا نہ غمزد ہوگے، یہ اولیاء اللہ ہوں گے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ امت آقا سے نسبت کا دم بھرتی ہے اور اعمال اس قابل نہیں رہے کہ ہم اللہ کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کر سکیں۔ محبت تو اللہ نے کی ہے اور اپنے حبیب سے اس محبت پر لاکھوں سلام۔
وما علینا الا البلاغ۔